إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال تعالى في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. عزیز طلباء، اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف کے بعد میں اس کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے آج میرے دل میں یہ بات اچانک ڈالی کہ کچھ باتیں میں آپ کے گوشے گزار کروں. دنیا کے اندر مختلف قومیں ہیں اور مختلف قومیں جب اپنا کیلنڈر شروع کرتی ہیں، ان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو خاص عزم و ارادے کے ساتھ، خاص حوصلے کے ساتھ، خاص ارادوں کے ساتھ اور خاص ڈٹرمنیشنز کے ساتھ. ہر مذہب میں ایسا ہے. جتنے بھی کیلنڈرز دنیا میں پائے جاتے ہیں، ان کے سال کی جب شروعات ہوتی ہے تو وہ بڑے ہی توثق و احتشام کے ساتھ، بڑے ہی حوصلے کے ساتھ اپنے مہینے کی شروعات، اپنے سال کی شروعات کرتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہماری قوم کے لوگ ماتم کرنے لگتے ہیں. ہمارے قوم کے لوگ اپنے جسم میں زخم لگاتے ہیں، اپنے جسم پر چاقوؤں سے مارتے ہیں، کالے کپڑے پہن کر شہروں میں گھومتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں. عورتوں کا اپنا الگ انداز ہوتا ہے، مردوں کا اپنا الگ انداز ہوتا ہے. یہی ہمارے سماج کی حقیقت ہے اور ہمارا سماج اپنے سال کی شروعات اسی پر کرتا ہے. کیا یہی حقیقت ہے؟ کیا حقیقت یہی ہے؟ محرم کی تاریخی حیثیت یہی ہے کہ سال شروع ہو تو ہم آنسوؤں سے شروع کریں؟ یقیناً شروع کرنا چاہیے. ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہمارا ایک سال گزر چکا، ہمارا ایک سال گزر چکا. ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے پچھلے سالوں میں کیا کیا. ہم فی الحال جس مقام پر کھڑے ہیں
کیا یہ مقام مجھے زیب دیتا ہے یا آنے والے سالوں میں ہمیں کچھ مزید محنت کرنی چاہیے؟ چاہے اس کا تعلق طلبہ سے ہو، چاہے اس کا تعلق تجار سے ہو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی انسان سے ہو، اگر 1 سال گزر گیا تو اس کو افسوس کرنا چاہیے، یقیناً افسوس کرنا چاہیے۔ افسوس اس بات پر ہونا چاہیے کہ اس کے زندگی کا 1 سال گزر گیا، اس کے زندگی کا 1 سال گزر گیا، اب وہ واپس نہیں آ سکتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، مہینہ شروع ہوتے ہی تماشا شروع کر دیتے ہیں۔ تماشا یہ شروع کرتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر ان کے ساتھ کربلا میں ہوئے واقعات کی بنیاد پر، جبکہ یہ شرعی حیثیت نہیں ہے، محرم کی شرعی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جاتے ہیں، پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ آج کے دن روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کو؟ تو انہوں نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہی وہ تاریخ ہے، یہی وہ دن ہے کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون کے جبروت سے، اس کے ظلم سے، اس کے قہر سے نجات دیا تھا، اور اس خوشی میں آج کے دن ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نحن احق بموسیٰ منکم، ہم لوگ موسیٰ کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے کہیں زیادہ مستحق ہیں۔ اس موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ بھی روزہ رکھیں، آپ بھی روزہ رکھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر میں اگلی بار زندہ رہا تو 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا، 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے سال میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ ہے شرعی حیثیت۔ 10 محرم کی جو تاریخ ہے، یہ تاریخ اس بات کی ہے کہ ایمانداروں کی، مومنوں کی جیت کافروں پر، حق کی جیت باطل پر، اچھے انسانوں کی جیت غلط انسانوں پر، مسلمانوں کی جیت کافروں پر، یہ اس کی شرعی حیثیت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو اولو العزم رسولوں میں سے ایک ہیں، ان کی قوم کس قدر مظلوم تھی، کس قدر مقہور تھی، کس قدر سماج کے اندر ان کو کیا سمجھا جاتا تھا، فرعون نے ان کی حالت خراب کر دی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس ظالم سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دے کر قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا کہ اے مسلمانوں، اے انبیاء کے وارثوں، سن لو، آپ کو اس دنیا کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ آپ کا عزم ہائی ہو، آپ کا عزم بلند ہو، آپ کا عقیدہ مضبوط ہو، آپ جو بھی ہم نے حکم دیا ہے ان احکامات کو بجا لانے والا ہو، تمام منہیات سے رکنے والا ہو۔ اگر یہ کام کرتے ہیں تو یقیناً آپ اس دنیا کے اندر سربلند رہیں گے۔ 10 محرم کا یہ میسج ہے دنیا والوں کے لیے، جو بہت حق ہے، بہت سچ ہے، اور بڑی ہی صراحت کے سامنے آج میں نے آپ کے سامنے یہ بات بتا دی کہ یہ جیت طالبان علوم نبویہ کی ہے، یہ جیت مسلمانوں کی ہے، یہ جیت اہل حق کی ہے، اور اہل باطل کی ہار ہے، آج ہی کی تاریخ ہے، اور اسی کی ہم خوشی مناتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات، کسی محرم کے 10 تاریخ کو سن 61 ہجری میں ایک ایسا حادثہ رونما ہوتا ہے جس کا شریعت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، لیکن سماج میں کچھ منافق ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو اپنا پیٹ پالنا ہوتا ہے، اپنا پیٹ پالنے کے واسطے جب تک وہ دکان گرم نہیں رہے گی، اس میں دکان مال نہیں آتا رہے گا، تب تک وہ شانتی سے نہیں بیٹھیں گے۔ سماج کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو منافقت کرتے ہیں، دوسروں کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور گمراہ کر کے اپنی روٹی سیکتے ہیں۔ اس واقعے کے ساتھ کچھ ایسے ہی ہے۔ آپ جب تاریخ پڑھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 51 سال بعد 51 سال کے بعد 61 ہجری میں واقعہ کربلا رونما ہوتا ہے۔ واقعہ کربلا کیوں رونما ہوتا ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے، اس کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ عزیز طلبہ، تاریخ کی کتابیں
آپ کے نصاب میں اسی لیے رکھی گئی ہیں کہ تاکہ آپ اپنی تاریخ کو جانیں، تاکہ حق اور باطل مخلوط نہ ہونے پائے، مکس نہ ہونے پائے۔ تاریخ کی کتابوں میں اور صحیح سند سے یہ واقعات درج ہیں، آپ اس کو پڑھیے، اور اس پڑھنے کے بعد سماج کے اندر جو رافضیت پھیل رہی ہے، شیعیت پھیل رہی ہے، گمراہی لوگ پھیلا رہے ہیں، اس گمراہی کو آپ صاف کیجئے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہی وجہ ہے آج کافی سوچنے کے بعد، غور و فکر کے بعد میں نے سوچا کہ ممبر پر کھڑا ہوں اور اس متعلق جو آج پورے ورلڈ میں، پوری دنیا کے اندر ایک سینیریو کھڑا کیا جا رہا ہے، ایک منظرنامہ تیار کیا جا رہا ہے، اس واقعے کو لے کر کہ ہر کسی کے زبان پہ ایک مصرع اور شعر کا ایک ٹکڑا گردش کرتا ہے، لوگ کہتے رہتے ہیں، اور کوئی بھی مجلس نہیں ہوتی اس مجلس میں یزید رحمہ اللہ کو گالی دینا شروع کر دیتے ہیں، اور شعر کچھ اس طرح پیش کرتے ہیں: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، جبکہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ واقعے کی حقیقت کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج شیعہ حضرات، یہ روافض حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کیا کہانیاں گڑھ کر آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ ان کو امام کہتے ہیں، ان کو اس جہان کے اندر تصرفات کے مالک، تصرف کرنے کے حق رکھنے والے کہتے ہیں، وہ معصوم عن الخطا ان کو مانتے ہیں، جو شیعیت کا ایک عقیدہ ہے، جن کے 12 امام ہیں، ان 12 اماموں کا جو عقیدہ، ان کے بارے میں جو عقیدہ ہے، ان کا سب سے پہلا بڑا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سب کے سب امام ہیں، یہ سب کے سب گناہوں سے پاک ہیں، یہ سب کے سب معصوم ہیں، یہ سب کے سب اس دنیا کے اندر تصرفات کر سکتے ہیں، یہ بارش برسا سکتے ہیں، یہ گرمی کو نرم کر سکتے ہیں۔ مختلف قسم کے بیہودہ عقائد ان تمام اماموں سے، ان تمام ائمہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ شیعی عقائد ہیں، یہ روافضی عقائد ہیں، ان کو ریجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کے بارے میں سماج کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، آپ اس چیز کو سمجھیے، ان واقعات کو سمجھیے۔ امام کون ہو سکتا ہے؟ امام کے 2 معانی ہو سکتے ہیں۔ ایک امام جو علم کے ناحیے سے بہت بلند ہو، ایک امام خلافت اور امیر کی حیثیت سے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نہ تو امام تھے اور نہ ہی وہ خلیفہ تھے، نہ علم اور تقوی اور دوسری چیزوں کے بارے میں باقی صحابہ کرام سے بڑے تھے۔ صحابہ کرام میں اس دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ٹاپ پر آتے ہیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں، اس کے بعد عثمان، اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح سے بہت سارے صحابہ کرام کی موجودگی میں ان کے علم اور تقوی اور ان کے فضل کے ہوتے ہوئے آج لوگ کہیں نہ کہیں امام کا درجہ دیتے ہیں، اور انہی کے پروپیگنڈے کے ساتھ ہم بھی جب تذکرہ کرتے ہیں تو امام حسین کہتے ہیں، امام حسن کہتے ہیں، امام علی کہتے ہیں۔ اس طرح کا لفظ امام ہم ان کے ائمہ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام کا رتبہ ہر کسی کو نہیں مل سکتا، یہ پروپیگنڈا ہے۔ امام خلیفہ ہی ہو سکتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب خلفاء تھے، یہ سب امام تھے۔ علم اگر دیکھا جائے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل میں بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے جو علم کے ناحیے سے بہت بڑے تھے۔ امام حسین یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین ان کے علم کے مقابل میں بہت ادنا تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ائمہ کرام جن کے سامنے ہم امام لگاتے ہیں، امام بخاری، امام مسلم، علامہ ابن تیمیہ جن کے امام ابن تیمیہ، امام ابن القیم، اور بڑے بڑے ائمہ کرام جن کے ناموں کے سامنے ہم امام لگاتے ہیں، یہ ان کا پروپیگنڈا ہے کہ امام حسین، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہمارے خلیفہ ہیں، وہ ہمارے علم اور تقوی کے لحاظ سے سب سے بالا ہیں۔ یہ ان کا پروپیگنڈا ہے، یہ ان کے عقیدے کا حصہ ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آج حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موت پر لوگ خوب واویلا مچا رہے ہیں، خوب واویلا مچا رہے ہیں دنیا کے اندر، خوب دہشت گردی مچا رہے ہیں دنیا کے اندر۔ وفات ہوئی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وفات ہوئی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کا کلیجہ نکال کر کھانے کی کوشش کی گئی، اس پہ کوئی نوحہ نہیں، اس پر کوئی واویلا نہیں۔
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا گیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا گیا، اور فیروز نامی ابو لولو نماز پڑھتے دوران عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے چھرا گھونپ دیتا ہے، اس پہ کوئی آواز نہیں۔ اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام قتل کر دیے جاتے ہیں، اس پہ کوئی واویلا نہیں، کوئی کچھ بولنے والا نہیں۔ اگر اس کی کوئی شرعی حیثیت ہوتی، نوٹ کر لیجئے علماء کرام، نوٹ کر لیجئے عزیزان گرامی، اگر ان سب واقعات کی اگر کوئی شرعی حیثیت ہوتی تو سب سے پہلے شریعت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے اوپر اس طرح کے نوحہ کیے جاتے، اور نوحہ کرنا اسلام میں مکمل طور پہ حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے کہ یہ سب جاہلی اعمال ہے۔ جس نے اپنے گال پر تماچے مارا، جس نے اپنے سینہ کوبی کی، اور جس نے اپنے جیوب کو پھاڑا، یہ سب جاہلیت کے اعمال ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں پر قطع لگا دیا ہے۔ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے علماء کرام، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج جو ان کا عقیدہ ہے کہ امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم عن الخطا ہیں، معصوم عن الخطا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا عقیدہ ان کا ہے۔ یہ اپنے تمام ائمہ کے بارے میں، جو 12 ائمہ ہیں، ان کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ واقعے سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ایک صحابی جو خواب دیکھتے ہیں اور خواب کی تعبیر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، تعبیر پوچھنے کے واسطے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں نبی میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور آپ اس کی تعبیر کر دیجئے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، وہ مطالبہ کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ اس خواب کی تعبیر میں پیش کروں۔ خواب کی مکمل تعبیر پیش کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سپورٹ مانگتے ہیں، تائید مانگتے ہیں، ایفیڈیوٹ مانگتے ہیں کہ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے صحیح کہا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جملہ تھا وہ یہ تھا کہ اصبت شیئا واخطأت شیئا۔ ابو بکر جیسے لوگ، ان کے بارے میں اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کچھ صحیح کہا اور کچھ غلط کہا۔ ابو بکر جیسے لوگ جو غلطی کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ غلطی کر رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل میں حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں نہیں پہنچتے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ایک فضیلت ہے، اپنی خصوصیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی کہا کہ اس دنیا کے دو پھولوں کے جیسے، خوشبودار پھولوں کے جیسے دو پھول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن حسین کے بارے میں یہ بھی کہا کہ جس نے ان سے محبت کی گویا کہ ہم سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے نفرت کی گویا کہ ان دو اس نے ہم مجھ سے نفرت۔ ان کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، آ رہے تھے حسین بن علی، خطبے تھے، اتر گئے اور اتر کے گلے لگا لیا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی کتنی فضیلت تھی، کتنی اہمیت تھی۔ ان کی ماں، ان کے باپ، یہ سارے کے سارے اہل بیت لوگ، اہل بیت میں جتنے لوگ آتے ہیں سب کی اپنی اپنی فضیلت ہے۔ لیکن فضیلت کے ہونے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر غلطی کر دیں یا کچھ ان سے مسٹیک ہو جائے تو جہنمی ہو گئے۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں تو ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے جنت میں نوجوانوں کے سردار نہیں رہیں گے، یا جو ان کی فضیلت ہے وہ فضیلت ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ کہنا کہ وہ معصوم عن الخطا ہے، یہ دماغ میں اترنے والی بات نہیں ہے، دماغ میں اترنے والی بات نہیں ہے۔ رفیق غار غلطی کر سکتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلطی کر سکتے ہیں کہ وفات نبی کے بعد کھڑے ہو گئے کہ جس نے اگر کہہ دیا کہ نبی وفات کر چکے ہیں میں اس کا سر دھڑ سے الگ کر دوں گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ، تلوار ننگی لے کے کھڑے ہیں کہ جس نے کہہ دیا کہ نبی انتقال کر گئے میں مار دوں گا، اللہ کی قسم مار دوں گا، گردن الگ کر دوں گا۔ لیکن وہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا یاد کر لے کہ اب محمد کیا ہو گئے؟ وفات کر۔ اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ رب العالمین زندہ ہے، وہ زندہ رہے گا ہمیشہ۔ اور اس موقع پہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، وما محمد الا رسول۔ آپ لوگوں میں سے ہر کوئی یہ خطبے پہ جب چڑھتا ہے تو یہ آیت پیش کرتا ہے، بتاتا ہے
اور بڑی لچھےدار تقریر بھی اس پہ آپ لوگ کرتے ہیں ماشاءاللہ، جانتے ہیں بخوبی۔ یہاں پہ جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی غلطی ہوئی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہو سکتی ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہو سکتی ہے، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دکھ درد میں شریک رہتے تھے۔ آخر کون سی ایسی خصوصیت ہے کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں ہم بھی لائک کرتے ہیں، جن سے ہم بھی محبت کرتے ہیں اور ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے ان سے محبت کرنا، لیکن وہ معصوم الخطا کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ بڑے بڑے صحابہ معصوم الخطا نہیں تھے؟ آپ سوچئے، آج واقع کربلا کو حق اور باطل کی جنگ کہی جاتی ہے، دھیان سے سنیے علماء کرام، حق اور باطل کی جنگ کہی جاتی ہے۔ بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں یزید کا نام لے کے ووٹ مانگتی ہیں۔ ہماری نظر میں چاہے یزید ہوں رحمہ اللہ، چاہے ان کے بیٹے عبید اللہ ہوں، چاہے ان کے والد صاحب یا ان کی حکومت، ہماری نظر میں محترم ہے۔ اور یہ عقیدہ طحاویہ کے اندر یہ آپ پائیں گے، ان کا جملہ ہے کہ صحابہ کرام کے اختلافات ہم کنارے رکھ کے ہم ان کی عزت، ان کے احترام میں کسی چیز کو کمی نہیں آنے دیں گے۔ ان کا اختلاف الگ جگہ، لیکن ان کے احترام میں ہمارے اندر کسی بھی قسم کی کمی نہیں آنی چاہیے۔ ان کا احترام ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ اس لیے اگر صحابہ کرام کے بیچ میں کسی بھی قسم کا اختلاف آپ پاتے ہیں تو آپ اس اختلاف کی بنیاد پر کسی کو گالی گلوچ نہیں دے سکتے۔ آج دیکھیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی جاتی ہے، بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام کو یہ لوگ گالی دیتے ہیں، صحابیات کو یہ لوگ گالی دیتے ہیں۔ یہ کہاں سے جواز فراہم کرتے ہیں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کو گالی مت دو، میرے ساتھیوں کو گالی مت دو؟ کہاں سے یہ جواز فراہم کرتے ہیں؟ آج یہ واقع کربلا کو حق اور باطل کی لڑائی سمجھتے ہیں، حق اور باطل کی لڑائی سمجھتے ہیں۔ آئیے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کیا یہ حق اور باطل کی لڑائی تھی؟ حق اور باطل کی لڑائی ہے؟ آپ کو چھوٹا سا نکتہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر میں نیتا ہوں یا میں پرائم منسٹر ہوں تو میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میرے مقابل میں آپ آ کے کھڑا ہو پائیں، میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ آپ میرے برابر کھڑے ہو جائیں۔ آپ دیکھ لیجئے وپکش والوں کو، دیکھ سکتے ہیں کہ ایک حاکم ہے وہ اپنے گدی سے اترنا بھی نہیں چاہتا ہے۔ یہ چیز ایسا نہیں کہ آج کی بات ہے، ایک چھوٹی سی چھوٹی گدی پانے کے لیے لوگ اتنی منافقت کرتے ہیں، اتنی تجسس کرتے ہیں، اتنی منافقت کرتے ہیں کہ جو گدی پہ بیٹھا رہتا ہے اس کو دقت ہونے لگتی ہے۔ یاد رکھیے علماء کرام، یہاں سے فارغ ہونے کے بعد آپ بھی کہیں نہ کہیں پہنچیں گے، آپ بھی کہیں نہ کہیں پہنچیں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کو کوئی گدی دے گا، آپ کو کوئی منصب دے گا، آپ سماج کے حصہ بن جائیں گے، سماج کے حصہ بن جائیں گے یا کسی منصب پہ پہنچ جائیں گے تو ایسا نہیں کہ شانتی سے آپ خاموشی سے اپنا کام کر لے جائیں گے۔ اس گدی کو کھینچنے کے لیے، اس کرسی کو کھینچنے کے لیے 72 منافق آپ کو ملیں گے، اور ایسے ایسے منافق ملیں گے کہ جہاں بھی اپنے مفاد کو معمولی بھی ٹھیس پہنچتا ہوا دیکھیں گے آپ کو تھپکا مار کر گرانے کی کوشش کریں گے۔ تو وہ بڑی سی حکومت تھی، بہت دھیان سے سنیے، بڑی سی حکومت تھی، بنو امیہ کی حکومت تھی، اور حکومت میں کوئی ایسے گھس کے منصب آسانی سے حاصل نہیں کر سکتا۔ کہیں جائے اور کہہ دے مجھ کو یہ منصب دے دیجئے، مجھے راشٹرپتی بنا دیجئے، مجھے اس کا علاقے کا ذمہ دار بنا دیجئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آئیے محنت کیجئے، آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں واقعی۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تقریباً 12,000 لیٹر آتے ہیں، کہاں سے؟ کوفہ والوں سے، جن کے بارے میں بڑا مشہور ہے کوفی لا یوفی۔ کوفی کبھی وعدے کا پکا نہیں ہوتا ہے، اور یہ کوفہ کہاں پہ واقع ہے؟ عراق میں واقع ہے۔ کوفہ عراق میں واقع ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 12,000 لیٹر آتے ہیں، خط خطوط پہنچتے ہیں بوریا بھر کے۔ تاریخ کی کتابوں میں مکتوب ہے ساری چیزیں کہ آئیے ہمارے پاس، آپ کے ہاتھوں پہ ہم بیعت کرتے ہیں، حکومت کو گراتے ہیں، حکومت کو گراتے ہیں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ ایک شریف انسان، آپ یہاں پہ اس چیز کو بھی دھیان دینے کی کوشش کیجئے کہ ایک اللہ والا زیادہ سیاست کے بارے میں جانتا نہیں ہے، زیادہ سیاست کے بارے میں نہیں جانتا، وہ زیادہ سیاست سمجھنا بھی نہیں چاہتا ہے،
وہ بھولے بھالے انسان تھے، صحابی تھے، بھولے بھالے انسان تھے، زیادہ سیاست سے ان کا لینا دینا نہیں تھا. لیکن جب 12,000 خط کسی کے پاس پہنچے گا، آپ اس کو یوں سمجھیے کہ کوئی اگر ایک نارمل انسان ہے، 4-5 لوگ پہنچ کے اگر اس کو چڑھانا شروع کر دیں، پھلانا شروع کر دیں تو ایک عام انسان پھول جاتا ہے. وہ تو بیچارے صحابی تھے. ایک عام انسان، کسی لڑکے سے پارٹی لینا ہو آپ کو اپنے بیچ میں، آپ 4-5 بچے آ کے سیٹ ہو جائیے اور سیٹ ہونے کے بعد آ کے کہیے ارے بھائی آپ تو بڑے مالدار ہیں، آپ ہمارے لیے پارٹی کر دیجیے. آپ کے لیے پارٹی کرنا کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے آپ کے پاس سب کچھ ہے، پھول جائے گا بیچارہ. اور پھول جانے کے بعد اچھی خاصی پارٹی دے دے گا آپ کو. اب آپ سوچیں کوفہ کے فاجر و فاسق اور منافقین نے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 12,000 لیٹر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئیے ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، ہم آپ کی حکومت بنائیں گے. مان لیتے ہیں ان کی بات کو. ان کی بات کو ماننے کے بعد وہ رخت سفر باندھ لیتے ہیں. کس کی طرف؟ کوفہ کی طرف. اور ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، کوفہ یہاں ہے تو کربلا یہاں ہے. یہاں دیکھیے، اس پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں جا رہے ہیں؟ عراق جا رہے ہیں، اور کوفہ سیریا میں ہے، شام میں ہے. کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے معاملہ، کچھ نہ کچھ تو دقت ہے. کوفہ یہاں ہے، کربلا یہاں ہے. آخر کوفہ جانا تھا، کربلا کیسے پہنچ گئے؟ آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. عزیز طلبہ، حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12,000 لیٹر پانے کے بعد خوش ہو جاتے ہیں کہ اب تو ہماری حکومت بنے گی. بڑے خوش ہو کے وہ جاتے ہیں کہاں؟ کوفہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب وہ رخت سفر باندھتے ہیں، گھر سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے خود کے بھائی محمد بن علی منع کرتے ہیں آپ مت جائیے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کرتے ہیں، عبداللہ ابن عمر منع کرتے ہیں. اس طرح سے آج اللہ صحابہ کرام اس دور میں جو ہوتے ہیں منع کرتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا میرے بھائی حسین مت جاؤ، یہ غدار لوگ ہیں، آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور یہ سب سیاست کرنا اس آپ کا کام نہیں ہے، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ. آپ یہ سب چھوڑیے. جس درجے پہ فائز ہیں، جو فضائل آپ کے ہیں، اس فضائل پہ آپ باقی رہیے. رخت سفر باندھتے ہیں. راستے میں جتنے بھی صحابہ کرام ملتے گئے، یہاں تک کہ کچھ شعرا کا بھی تذکرہ آتا ہے. فرزدق جیسے شاعر، وہ بھی منع کرتا ہے کہ اللہ کے واسطے مان جائیے، مت جائیے. لیکن 72 لوگوں کے ساتھ یہ کوفہ کے لیے نکل جاتے ہیں. کوفہ کے راستے میں عمرو بن سعد بن ابی وقاص، یعنی سعد بن ابی وقاص کے بیٹے 50,000 فوج کے ساتھ وہاں بارڈر پہ کھڑے رہتے ہیں، عراق کے بارڈر پہ. یہاں جب پہنچتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کوفہ سے ہمارے پاس لیٹر آیا ہے، میں جا رہا ہوں وہاں پہ یزید بن معاویہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، ان سے جا کے بات چیت کریں گے، یا وہ لوگ ہم کو بلائے ہیں، ہم کیا نا وہ بیعت کریں گے ہمارے ہاتھوں پہ، میں جانا چاہ رہا ہوں. اور وہ کہانی پوری سمجھ گئے. وہ بھی سمجھتے تھے، عمرو بن سعد بن وقاص سمجھتے تھے کہ کوفہ والے کتنے غدار ہوتے ہیں. انہوں نے روکا کہ آپ مت جائیے. اور یہ بھی واقعہ ہے کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پہنچنے سے پہلے ان کے چچا زاد بھائی مسلم، ان کا قتل کر دیا گیا تھا، اور قتل کر کے پھینک دیا گیا تھا. ان کے خاندان والے جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو ان لوگوں نے عزم کر لیا کہ جب ان کا قتل ہو گیا تو مجھے واپس جانے کا کیا فائدہ، کوئی مطلب نہیں گھر جاؤں. اور وہیں سے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں ہو گئے کہ چلو چلتے ہیں، دیکھا جائے گا. لیکن عمرو بن سعد انہوں نے کہا مت جائیے آپ. یہ دیکھیے کتنے لوگ منع کر رہے ہیں، کتنے لوگ منع کر رہے ہیں. علماء کرام اس چیز کو دھیان سے سمجھیے کہ اگر یہ لڑائی حق اور باطل کی ہوتی تو صحابہ کرام جنہوں نے کیسر و کسریٰ کو فتح کیا ہے، جنہوں نے بڑی بڑی طاقتوں کو کچل دیا ہے، جو ہمیشہ ان کے اندر ایک عزم رہتا تھا کہ ہم جہاد کریں گے، ہم لڑائی کریں گے، وہی صحابہ کرام کن کو منع کر رہے ہیں؟ کن کو منع کر رہے ہیں؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کر رہے ہیں کہ مت جائیے.
صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام، ان کے بھائی خود کے بھائی منع کر رہے ہیں. اب بتائیے کوئی اگر اپنے آپ کو آگ میں ڈالے تو مطلب باقی لوگوں کی غلطی ہو گئی، دوسرے لوگوں کی غلطی کہ آپ نے روکا کیوں نہیں، آگ کے بجھایا کیوں نہیں، خود آپ رہے تھے، میں کیوں بجاؤں. ایک عام بات کہہ رہا ہوں، ہمیں یہ بات کرنی نہیں چاہیے لیکن یہ جذبات میں یہ بات کہہ رہا ہوں. وہاں پہ جب عمرو بن سعد نے کہا کہ مت جائیے تو ایسی شکل میں شیعوں کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے. واقدی جیسے غالی شیعہ مورخ نے بھی 3 شرطوں کا تذکرہ کیا ہے. سنی کتابوں میں بھی وہ 3 شرطوں کا تذکرہ ہے کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ یزید کی فوج کے سامنے، یزید کی فوج جب پکڑ لیتی ہے ان کے سامنے 3 شرطیں رکھتے ہیں. اور ان کا کمانڈر کون ہوتا ہے؟ جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا، عمرو بن سعد بن ابی وقاص. ان کے سامنے 3 شرطیں رکھتے ہیں. پہلی شرط یہ کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس جانے دیجیے. نوٹ کر لیجیے، ان شرطوں کو یاد کر لیجیے علماء کرام، یا آپ کو فائدہ دیں گے. آپ اس چیز کو، ان واقعات کو اچھے سے سمجھ لیجیے، ورنہ ہمیشہ زندگی بھر کنفیوز رہیں گے. بہت ہی ترتیب سے اور بہت ہی احساس کے ساتھ اور جذبات کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں. 3 شرطیں رکھتے ہیں. پہلی شرط کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس جانے دیجیے. دوسری شرط یہ کہ مجھے اسلامی سرحد پر چھوڑ دیجیے اور میں لڑائی کرتے کرتے جہاد کرتے کرتے میں شہید ہو جاؤں گا. تیسری شرط کہ مجھے یزید بن ابی معاویہ کے پاس بھیج دیجیے، میں جا کے اس سے بات چیت کر لوں گا. یہ تینوں شرطیں یاد ہوگی میرے خیال سے. میں ان تینوں شرطوں کو پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ شیعی کتابوں میں بھی یہ شرطیں موجود ہیں، سنی کتابوں کے اندر یہ شرطیں موجود ہیں. وہ 3 شرطیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے جو فوجی تھے انہوں نے روک لیا تھا. ابھی وہ کوفہ نہیں پہنچے تھے. کوفہ وہاں سے تقریباً 8 میل دور تھا، اور وہاں پہ عبید اللہ بن یزید کی فوج بھی وہاں پہ موجود تھی. عمرو بن سعد نے ان کو انفارم کیا کہ یہاں پہ ایسا ایسا واقعہ ہے، بتایا، باخبر کیا. تو وہاں پہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 3 شرطیں میں آپ کے ساتھ رکھ رہا ہوں، ان تینوں شرطوں میں سے جس پہ بھی آپ کہیں کہ میں اس پہ مان جاؤں گا، میں اس سے عمل کرنا شروع کر دوں گا. پہلی شرط کیا؟ کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں واپس جانے دیجیے. نوٹ کر لیجیے اس چیز کو. دوسری شرط یہ کہ یہ اسلامی سرحد پر مجھے چھوڑ دیجیے اور میں یہاں جنگ کرتے کرتے، لڑائی کرتے کرتے شہید ہو جاؤں گا. تیسری شرط یہ کہ مجھے کہاں بھیج دیجیے؟ یزید بن معاویہ کے پاس بھیج دیجیے، میں جا کے بات چیت کروں گا، معاملہ صلح ہوگا، بات چیت بنے گی تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی دقت کی بات نہیں. یہ 3 شرطیں سارے لوگوں نے تذکرہ کیا. اب آپ خود سوچئے کہ اگر حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر حق اور باطل کے لیے ان کا معاملہ اگر تھا، یا حق کی سربلندی کے لیے اگر جا رہے تھے، اسلام کی سربلندی کے لیے اگر وہ وہاں جا رہے تھے، تو آپ خود سوچئے کہ وہ 3 شرطیں کیوں دیتے. اگر یزید بن معاویہ ان کے نظر میں منحوس ہوتے، مکروہ ہوتے یا غلط ہوتے، وہ سیدھے کیوں کہتے کہ مجھے یزید بن معاویہ کے پاس جانے دیجیے. اور آپ یہ بات بھی سن لیجئے کہ جو شیعہ کتابیں، جو شیعہ حضرات کہتے ہیں، بہت سارے منافق قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ کافروں کی حکومت تھی. کس کی حکومت تھی؟ یزید بن معاویہ کی جو حکومت تھی کافروں کی حکومت تھی. اگر وہ کافروں کی حکومت تھی تو حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہتے کہ مجھے اسلامی حکومت کے سرحد پر چھوڑ دیجئے اور میں لڑائی کرتا کرتا شہید ہو جاتا. تیسری بات یہ، اگر حق اور باطل کی لڑائی تھی تو آپ خود جانتے ہیں فضیلت کہ لڑائی کے میدان سے پیچھے ہٹنے والے کو شریعت نے کیا کہا ہے؟ شریعت نے کیا حکم نافذ کیا ہے کہ جو لڑائی میدان میں پہنچ گیا، میدان میں پہنچنے کے بعد واپس آ رہا ہے. آپ خود سوچئے کہ کیا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی کرنے کے لیے گئے تھے؟ وہ تو دھوکے سے گئے تھے. اور دھوکہ کس نے دیا؟ کوفیوں نے دیا، 12,000 لیٹر بھیج کر کہ آئیے ہم آپ کے ہاتھ بیعت کرتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے
ایک سیدھا سادہ انسان، سادہ لو انسان، اس کے دل میں کچھ نہ کچھ تو پیدا ہو جائے گا کہ اگر یہ لوگ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، تو چلتے ہیں ان کی محبت کے لیے نچھاور ہو جاتے ہیں۔ لیکن معاملہ کچھ الٹا ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ عمرو بن سعد بن ابی وقاص سمجھ گئے، جب 12,000 لیٹر کا جب انہوں نے تذکرہ کیا تو سمجھ گئے۔ دیکھیے حکومتوں کے اندر، آج اپنے ملک کے اندر 70 سال کا تذکرہ کر لیجئے، یہ جو فی الحال 70 سال جس کی حکومت تھی، اس کی حکومت ان کے منافقوں کی وجہ سے گری ہے۔ ان کے بیچ میں ایسے ایسے منافق ہوتے تھے جو برجستہ کہتے تھے کہ ہمارا ہر جگہ آدمی موجود ہے، اور ان کی حکومت کو انہوں نے خاک میں ملا دیا۔ اب آج جو فی الحال جن کی حکومت ہے، آج وہ راج کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ حکومت محفوظ ہے، ان کے ہاں بھی کچھ حکومت، ان کی صفوں، کچھ منافق ان کے صفوں میں موجود ہیں جو ان کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کرتے۔ تو ہر زمانے میں حکومتیں گرتی تھی منافقوں کی وجہ سے، حکومتیں برباد ہوتی تھی منافقوں کی وجہ سے۔ آج جو تعلیمی معیار کہیں کا بھی برباد ہوتا ہے، نوٹ کر لیجئے اس چیز کو، کوئی بھی ادارہ اگر مضبوط نہیں ہوتا ہے، کمزور اگر ہو رہا ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ منافقوں کی تعداد زیادہ ہے۔ کوئی بھی حکومت منافقوں کی وجہ سے برباد ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ 12,000 لوگوں میں تقریباً 80 لوگ، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا کہ 80 لوگ ایسے لوگ تھے کہ جو یزید کے بہت قریبی لوگ تھے، جو کسی نہ کسی عہدے پر فائز تھے۔ ان 80 لوگوں کا پول کھل جاتا، ان 80 لوگوں کا پول کھل جاتا۔ اس لیے عمرو بن سعد بن ابی وقاص نے اجازت دیا کہ ٹھیک ہے، جائیے یزید بن معاویہ سے آپ ملاقات کر لیجئے۔ آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ رات کا وقت ہو جاتا ہے، شام ہو جاتی ہے، وہاں پہ اپنا ٹینٹ ڈال دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ کچھ لوگ موجود ہیں، یا کچھ جگہوں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یزید کی فوج نے ان کو پکڑ لیا اور وہیں پہ روک دیا۔ سوال یہ ہے کہ جب جا رہے تھے یزید بن معاویہ سے ملاقات کرنے کے لیے، روکنے کی کیا ضرورت تھی وہاں پہ؟ اب آپ خود سوچئے کہ جن کو خوف تھا کہ ابھی ہمارا راز فاش ہو جائے گا، ہماری منافقت یزید بن معاویہ کے سامنے کھل جائے گی، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ رات ہی کے وقت سب سے پہلے اسی ٹینٹ پہ ان لوگوں نے حملہ کیا، اسی کو آگ کے نظر آتش کی آگ کے حوالے کیا، جس ٹینٹ کے اندر وہ 12,000 لیٹر موجود تھے۔ 12,000 لیٹر کو سب سے پہلے جلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے بعد جب وہ 12,000 لیٹر جل گئے، پھر حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہیمانہ قتل کر دیتے ہیں لوگ، بہیمانہ قتل کر دیتے ہیں۔ اور جب یزید بن معاویہ سنتے ہیں کہ ان کا قتل ہو گیا، ان کا قتل کر دیا گیا، ان کے ساتھ ظلم ہوا، ان کے ساتھ بدتمیزی ہوئی، ان کی بے حرمتی ہوئی، اللہ کی قسم وہ زاروں کے تار روتا رہا، 3 دن تک ماتم کا اعلان کر دیا۔ کون اعلان کرے گا یار؟ کون اعلان کرے گا؟ اگر یزید بن معاویہ کو حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ سے دشمنی ہوتی تو 3 دن کا ماتم کیوں کرتے ہیں؟ گھڑیال کیا صورت ہے؟ جیسا کہ لوگوں نے کہا ہے کہ زبردستی دکھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ رو رہے تھے۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ایسا نہیں کر رہے تھے۔ 3 دن ماتم کا اعلان کیا تھا۔ اتنا رویا تھا بیچارہ، اتنا رویا تھا کہ تاریخ میں مذکور ہے کہ وہ بیچارہ روتا رہا لگاتار۔ ان کی لاش کو جب انہوں نے دیکھا، بہت تکلیف میں رہا، بہت تکلیف میں رہا۔ لیکن اس واقعے کو ان منافقوں نے، جن لوگوں نے قتل کیا تھا، کچھ اور گڑھ کے بیان کر دیا۔ کچھ اور گڑھنے کے بعد کہانی کچھ اور ہو گئی، اور آپ ادھر بیٹھ گئے، آپ ادھر بیٹھ گئے۔ جیسے 10 محرم آنے کا وقت ہوتا ہے تو یہ منافقوں کی پوری ٹیم لگتی ہے سینہ خوبی کرنے، کیونکہ انہی کے آبا و اجداد نے ان کو قتل کیا تھا۔ یزید بن معاویہ نے نہیں قتل کیا تھا، انہی کے آبا اجداد قتل کیے تھے۔ آج اپنے آبا و اجداد کے خون کو چھپانے کے لیے لوگ اس طرح کی مگرمچھوں والے آنسو بہاتے ہیں۔ بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ موالہ۔ عزیز طلبہ، اگر یہ لڑائی حق اور باطل کی تھی تو اس زمانے میں حق پر تابعین بھی موجود تھے، بڑے بڑے تابعین بھی موجود تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ یہ حق اور باطل کی لڑائی نہیں تھی۔ ہمیں اس لڑائی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
ہمیں اس تاریخ کو اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے اپنے آبا و اجداد کی تاریخ کو بالکل احساس کے ساتھ مطالعہ کیجیے، اس کو سمجھیے یہ کہانی کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ جتنے بھی واقعات آپ کو بتائے گئے ہیں آج کے خطبے میں، یہ صحیح سند سے سارے کے سارے واقعات ثابت ہیں۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین امت محمدیہ کے مسائل کو ٹھیک کر دے، ہمارے اندر اتحاد پیدا کر، اور ہماری صفوں میں جتنے منافق ہیں اللہ ان کی قلعی کھول دے۔ یا اللہ ہمیں تعلیم کے میدان میں زیادہ سے زیادہ بڑھنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔